سورہ الروم پارہ نمبر 21 آیہ کریمہ نمبر 20، 21 اور 22۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ یخرجو نکالتا ہے الحیہ زندہ کو من المیتی مردہ سے، ویخرج المیتہ اور نکالتا ہے مردہ کو من الحی زندہ سے، ویحیی الارض اور زندہ کرتا ہے زمین کو بعد موتہا اس کے مردہ ہونے کے بعد، وکذالک تخرجون اور یوں ہی وہ تمہیں بھی قبروں سے نکالے گا۔ ومن آیاتہ اور اس کی آیات یعنی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان خلق کہ اس نے پیدا کیا لکم تم کو من تراب مٹی سے، ثم پھر اذا اچانک انتم تم بشر تنتشرون بشر بن کر پھیلنے لگے۔ ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان خلق کہ اس نے پیدا کیا لکم تمہارے لیے من انفسکم تمہاری ہی جنس سے ازواجا بیوی لتسکنوا تاکہ تم سکون حاصل کرو الیہا اس سے، وجعل اور پھر اس نے پیدا کر دیا بینکم تمہارے درمیان مودۃً محبت و رحمہ اور رحمت کے جذبات۔ ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات نشانیاں ہیں لقوم اس قوم کے لیے یتفکرون جو غور و فکر کرے۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی پہلی آیہ کریمہ میں اپنی عظیم قدرت کب ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کی عظیم قدرت کو دیکھو، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے لیے تمہیں جستجو کرنی پڑے، ہر روز تم اپنی زندگی میں اس کی اس عظیم قدرت کو اپنی نگاہوں سے ملاحظہ کرتے ہو۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ مرغی سے مردہ انڈا پیدا کرتا ہے اور پھر مردہ انڈے سے زندہ مرغی پیدا کرتا ہے؟ کیا تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا؟ تمہاری نگاہوں کے سامنے زمین بنجر ہوتی ہے، لہلاتے کھیت مٹ جاتے ہیں، سبزہ اگنا بند ہو جاتا ہے، اور تم اس پر دبے پاؤں سے ناچتے پھرتے ہو، اور پھر وہی آسمان سے بارش برسا کر اسی مردہ زمین میں لہلاتے کھیت کھڑے کروا دیتا ہے۔ اب خود بتاؤ، جس کی یہ عظیم شان ہے، تمہیں مار کر دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ کہ جو تم رٹ لگائے پھرتے ہو کہ ہم مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے، ہم مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے، یہ تو اس کی عظیم وہ نشانیاں ہیں جو تم اپنی نگاہوں سے ہر روز دیکھتے ہو، پھر بھلا اس کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل ہے؟ اب اس کے بعد اللہ جل سبحانہ و تعالی اپنی وحدانیت، اپنی قدرت اور اپنی حکمت کے دلائل ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا دیکھو اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی محض بے جان، پھر سننے اور بولنے سے آری، عقل و فہم سے یکسر خالی،
اور پھر تمہیں ایسی مٹی سے بنا کر احسن تقویم کے شرف سے نوازا. چاند کی چاندنی تمہارے نور جمال کے سامنے شرمندہ ہے. غنچوں کا تبسم تمہاری مسکراہٹ پر قربان ہے. سرو چمن تمہاری قامت زیبا کے آگے دم بخود ہے. اور پھر تمہارے عقل و فہم کی جولانیوں کے سامنے افلاک کی بلندیاں سر نگو ہیں. فضاؤں کی وسعتیں تمہاری فہم میں سمٹ کر رہ گئی ہیں. اب خود سوچو، جس نے بے جان مٹی سے اتنا حسین شاہکار تخلیق فرما دیا، اس کی اپنی عظمت کا حال کیا ہوگا. اسے کہا اپنے وجود اور مٹی کا مطالعہ کرو. دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ اپنے وجود اور مٹی کا مطالعہ کرو، کہ تم اٹھائے گئے ہو مٹی سے لیکن اس میں جان نہیں ہے. وہ مٹی محض بے جان ہے، اس میں عقل و فہم نہیں ہے، وہ دیکھنے سننے سے آ رہی ہے. اور پھر اس کے باوجود اس مٹی سے اتنا خوبصورت شاہکار کہ جس کے سامنے چاند کی چاندنی بھی ماند پڑ جائے، غنچوں کا تبسم بھی جس کی مسکراہٹ پر قربان ہونے لگے. ارے پھر خود سوچو کہ اس کی اپنی شان کیا ہوگی. یہ دعوت فکر دی جا رہی ہے. پھر آگے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور پھر دیکھو اس کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی، اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی نفسوں سے بیوی پیدا کی. زندگی کی شاہراہیں بڑی کٹن ہیں، قدم قدم پر ناکامیاں ہیں، ہجوم مصائب ہیں، آن آن غموں کے اندھیرے چھا جاتے ہیں. اب اس کا کرم دیکھو، اس نے تمہارے پست حوصلوں کو بلند رکھنے کے لیے، تمہارے ڈگمگاتے قدموں کو ثبات اور دوام بخشنے کے لیے، اور چھائے اندھیروں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے تمہارے ہی نفس سے تمہیں ایک رفیق سفر عورت کی شکل میں دے دیا. یہ اس کی کرم نوازی نہیں تو اور کیا ہے. اور پھر یہ رشتہ محض جنسی یگانت کا نہیں ہے، اس دور کا نہیں ہے کہ جہاں صحت و شباب ہو، جب بخت بیدار ہو، جب حالات سازگار ہوں. یہ اتنے تک نہیں رکھا، تمہارے اور اس کے درمیان محبت اور رحمت کا وہ رشتہ پیدا کر دیا کہ غموں کے اندھیرے جتنے گہرے ہوتے جاتے ہیں، رحمت کی یہ شمع اتنی ہی زیادہ نور افشانی کرتی رہتی. یہ اس کا کرم نہیں تو اور کیا ہے. اور پھر اس کا اوپر کرم یہ دیکھو کہ تم دونوں کو ایک دوسرے کے بنا ادھورا کر دیا. تمہاری حسرتوں، تمہاری امنگوں، تمہاری خوشیوں اور اس کے امنگوں اور اس کی آرزوؤں اور اس کی حسرتوں اور اس کی خوشیوں کو تمہاری خوشیوں سے وابستہ کر دیا. اب اگر غموں کے اندھیروں میں تم دونوں ایک دوسرے کی دستگیری نہ کرنے والے ہوتے تو پھر بتاؤ اس زندگی کی حسرت کا انجام کیا ہوتا. یہ اس کا کرم نہیں تو اور کیا ہے. تم اس پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ کس قدر اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. اور پھر مرد و عورت کی آفرینش کو صرف یہاں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اتنے گہرے اور پختہ رشتے اور تعلقات میں پرو دیا کہ ٹوٹ جانے کے غم سے بھی انسان پریشان ہو جاتا ہے. یہ اس کی کرم نوازی نہیں تو اور کیا ہے.
کہا آؤ سنو، میاں بیوی اور عورت اور مرد کے اس رشتے پر جتنا تم غور و فکر کرو گے تمہیں رب کی اتنی ہی حکمتیں ملتی جائیں گی۔ یہ ایک راز نہیں ہے کہ تمہیں میاں بیوی بنا دیا، اس تعلق کے اندر اس کی قدرت اور حکمت کے ہزاروں راز پوشیدہ ہیں۔ تم کھولو تو صحیح اس کو، اس کتاب حکمت کو پڑھو تو صحیح تم، کہ اس نے اس رشتے میں کتنی حکمتیں رکھی ہیں، کتنے خاندان جڑتے جا رہے ہیں، کتنے تعلقات سنورتے جا رہے ہیں، کتنی انسانیت کی زنجیر بنتی جا رہی ہے، کتنی ہمدردیاں انسان کی ایک دوسرے سے جڑتی جا رہی ہیں، اور معاشرہ کس طرح ایک زنجیر کی طرح وہ کڑی سے کڑی ملا کر بنتا جا رہا ہے۔ کیا تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ اس کا کتنا کرم ہے؟ کوئی رشتہ تمہارا نہ ہوتا، تم تنہا کھڑے ہوتے اور مصائب تمہارے اوپر گر رہے ہوتے تو تم آہو بکا کرتے کرتے مر جاتے۔ دیکھتے نہیں ہو، اگر ایک دامن، ایک ہاتھ بھائی تھامنے کے لیے غم میں آتا ہے تو دوسرا ہاتھ تھامنے کے لیے کیا تمہاری بیوی کا بھائی کھڑا نہیں ہوتا؟ اگر سامنے باپ دستے شفقت رکھنے والا ہے تو پیچھے تمہارا سسر دستے شفقت رکھنے والا نہیں؟ اگر ایک رخسار کو ماں چوم رہی ہے تو دوسرے رخسار پر ارے محبت کے بوسے کیا تمہاری ساس نہیں دے رہی ہے؟ یہ کتنی اس کی کرم نوازیاں ہیں، یہ اس کی کتنی مہربانیاں ہیں کہ اس نے کتنے رشتوں میں تمہیں جوڑ دیا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ محض ایک شباب کا اور بخت بیدار کا تعلق ہے۔ نہیں، افرینش کے اس تعلق میں جتنا تم غور کرتے جاؤ گے تمہیں اللہ کی اتنی حکمتیں نظر آتی جائیں گی۔ اس لیے کہا غور و فکر کرو، لیکن پھر اس کے بعد اظہار حسرت کیا ہے کہ اس میں نشانیاں تو ہیں، لیکن اس قوم کے لیے جو غور و فکر کی رکھتی ہو، جو غور و فکر رکھتی ہو، جو تدبر کرتی ہو، جو اس کے متعلق سوچتی ہو، جو اپنے خالق کی جستجو میں لگی ہو، اس کے لیے ہم نے ان میں بہت حکمتیں رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔